نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوار-ul-ilm میں ہوں آپ کا میزبان محمد صہیب شبیر۔ InfoAir میڈیا کے تعاون سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، میں امید کرتا ہوں دنیا میں جہاں جہاں آپ موجود ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اور اگر رب کی طرف سے کوئی آپ پر امتحان ہے تو اس کا صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کیجیے گا، اور رب کے کلام کے ساتھ، رب کا کلام پڑھ کے، رسول اللہ کا فرمان کو سامنے رکھ کر اس حالات کا مقابلہ کریں۔ اللہ میرا، آپ سب کا، ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اس پرفتن دور میں ہماری ایمان کی، جان کی، مال کی اور صحت کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ قرآن واقعات کی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسے کہ پچھلی قسط میں ہم نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا، اور پھر تابوت سکینہ دوسرے پارہ میں جیسے کہ اس کا ذکر پچھلی قسط میں ہم نے کیا۔ آج انشاءاللہ پارہ نمبر 2 سے ہی ہم تالوت کی بادشاہی کے حوالے سے ہمیں ایک ذکر ملتا ہے کہ تالوت کی بادشاہت کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ تالوت کی بادشاہت کیسی تھی، اور کیسے یہ تالوت بادشاہ بنا۔ کیا یہ نسل در نسل بادشاہت منتقل ہوئی، یا یہ کسی اور طریقے سے رب کے کسی اور حکمت کے تحت تالوت کو بادشاہت ملی۔ آج انشاءاللہ ہم یہ واقعہ قرآن سے سنیں گے، اور یہ واقعہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج بھی جلوہ فرما ہیں ابو الحسن سید احمد رضا شاہ صاحب۔ وہ آج ہمیں یہ واقعہ، اس پر ہمیں روشنی ڈالیں گے کہ قرآن میں یہ جو واقعہ ملتا ہے تالوت کی بادشاہی کا، یہ واقعہ دراصل ہے کیا، اس کا ذکر قرآن میں کرنے کا مدعا اور مقصد، اور اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ جی شاہ جی۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صہیب بھائی، ہمارا جو پچھلی قسط تھی، قسط نمبر 6، اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا تابوت سکینہ، کیونکہ تابوت سکینہ اور تالوت کی بادشاہت ان دونوں میں ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، تو ہم نے تھوڑا سا مینشن کیا تھا۔ اب مزید انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے کہ تالوت کی بادشاہت اور تابوت سکینہ کا کیا ربط ہے۔ بنی اسرائیل میں اصل میں ایک نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان میں کوئی نہ کوئی بادشاہ ضرور ہوتا تھا جو ملک کے نظام کو چلاتا تھا، اور ایک نبی بھی ہوتے تھے جو نظام شریعت کو اور دینی امور کی ہدایت کے حوالے سے رہنمائی کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک بادشاہ جو ہم سیاسی معاملات اور ملکی نظام کی تدبیر کے حوالے سے ہوتا، اور ایک نبی ہوتے۔ یہ ان کا ایک نظام تھا کہ ہر وقت ایک بادشاہ اور ایک نبی ہوتے، اور ان کا جو دستور چلاتا تھا کہ بادشاہت جو ہے وہ صرف یہودا ابن یعقوب علیہ السلام انہی کے خاندان میں رہتی تھی۔ یعنی یہ نظام ان کا نظام میں یہ تھا کہ یہودا ابن یعقوب جو تھے ان کے خاندان میں ہی بادشاہت رہی ہے، اور مخصوص خاندان، ہاں جی، اور جی مخصوص خاندان حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسی طرح دوسرا خاندان تھا لاوا بن یعقوب، ان کی خاندان میں جو ہے وہ نبوت رہی تھی۔ بادشاہت یہودا ابن یعقوب کے خاندان میں ہوتی تھی، اور جو نبوت ہے وہ لاوا بن یعقوب ان کے خاندان، لاوی بن یعقوب ان کے خاندان میں نبوت رہا کرتی تھی، اور یہ ہمیشہ سلسلہ چلتا تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام اس خاندان سے جس سے نبوت چلتی تھی، جب ان خاندان میں سے حضرت شمویل نبوت کے منصب سے سرفراز ہوئے، حضرت شمویل علیہ السلام، تو اس وقت کوئی بادشاہ نہیں تھا بنی اسرائیل کا۔ تو بنی اسرائیل نے جو ہے وہ آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارا جو ہے نا کوئی بادشاہ بنا دیجئے، کیونکہ یہی جو ہے وہ ہمارا نظام چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، حکم خداوندی کے مطابق حضرت شمویل نے تالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ اب بنی اسرائیل میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور بڑے عالم تو تھے تالوت، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ چمڑا جو ہے وہ، اس کے 2 قول ملتے ہیں کہ چمڑے کے ساتھ چمڑا پکا کر اب جو ہے وہ بیچ کر اپنے گزر بسر کرتے تھے، یا بکریوں کو چرا کر گزر بسر کرتے تھے، اپنی جو ہے وہ روزی کمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو اعتراض یہ ہوا کہ تالوت جو ہے وہ شاہی خاندان میں سے ہے نہیں، اور ہیں بھی غریب، اور ان کے پاس مال و اسباب بھی نہیں ہے، تو یہ ہمارے بادشاہ کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم میں ایسے لوگ ہیں جو بادشاہ بننے کے زیادہ مستحق ہیں، جو شاہی خاندان میں سے بھی ہیں، جی وہی یہودا بن یعقوب کی اولاد میں سے بھی ہیں، شاہی خاندان میں سے ہیں، مال و اسباب بھی ان کے پاس موجود ہے، لیکن تالوت کے پاس کچھ مال و اسباب بھی نہیں ہے، ایک غریب ہیں، مفلس ہیں، تو یہ کیسے جو ہے وہ تخت بادشاہت پر سرفراز ہو سکتے ہیں؟ آگے میں کچھ بیان کروں اس سے پہلے کہ ذہن میں نقطہ یہ آیا
کہ اپنا صہیب بھائی اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے منصب عطا فرما کوئی دے. شک نہیں. اللہ چاہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کر مصر کی بادشاہت پر سرفراز فرما دے, اور اللہ چاہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو کنگال کر دے. جی بالکل, وہ قادر ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے, اور اس کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا اس کا مال زیادہ ہے, اس کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا اس کی عزت زیادہ ہے, اس کے ہاں تقویٰ کا معیار دیکھا جاتا ہے. وہ جس کو پسند کر لے, جو اس کے جو ہے وہ انتخاب میں آ جائے, وہ اسے کہاں سے اٹھا کر کہاں لے جاتا ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا, تو یہ دیکھیں اس واقعے سے ہمیں کتنا سبق ملتا ہے. اور پھر اس سے بھی آپ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذکر کیا جائے تو آپ کے والد محترم پہلے ہی وصال فرما چکے تھے, اور آپ کی والدہ میں بعد میں چلی گئیں, اور آپ کی تربیت کیسے ہوئی, اور پھر کیسے آپ نے پوری دنیا میں انسانیت کے لیے کام کیا. تو آپ کے خاندان کے پاس کتنا ایک مال تھا. تو یہ دیکھا جائے تو مال کی کمی پیشی یہ کسی کوئی معنی نہیں رکھتی, بلکہ رب جس کو انتخاب کرتا ہے, جس کا انتخاب کرتا ہے, جس پر مہربان ہوتا ہے, تو یقیناً وہ جسے عزت دینا چاہے وہ کہاں سے اٹھا کر کہاں لے جاتا ہے. جی آپ کنٹینیو کریے گا. ماشاءاللہ, بہت اچھی آپ نے بات کہی. حضرت شمویل کے سامنے جب بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ بادشاہ نہیں بن سکتے, تو آپ نے جو جواب دیا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 کے اندر آپ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور اس کا کچھ حصہ ہم نے پہلے بھی تلاوت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جن کو چن لیا ہے اسے علم اور جسم میں کشادگی دی ہے, اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کر دے, اور وہ بہت ہی علم والا اور وسعت والا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا. وہ جو آپ نے آیت پچھلے پروگرام میں کوٹ کی تھی کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے. جب آپ کے سامنے اعتراض ہو تو آپ نے کہا یہ میرا نہیں ہے, یعنی میری طرف سے یہ حکم نہیں آیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے تمہارے پر بادشاہ بنانے کے لیے. اللہ جسے چاہے نبوت عطا کرے, جسے چاہے بادشاہت عطا کرے, جسے چاہے مال و اسباب عطا کرے, اور جسے چاہے مال و اسباب عطا نہ کرے. یہ اس کی تقسیم ہے, اس کی تقسیم پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی اعتراض کر بھی نہیں سکتا, اور کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ بھی نہیں سکتا. رب تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. تو آپ نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ حکم آیا ہے تو میں تم کو ایک اسی کی طرف سے نشانی یہ بتاتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس تابوت سکینہ واپس لوٹ آئے, جس سے تم کو محروم کر دیا گیا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے, اگر وہ تمہارے پاس واپس آ جائے, یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ طالوت بادشاہ بنے. تھوڑی دیر بعد 4 فرشتے صندوق کو لے کر آئے اور حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا. یہ سارا واقعہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے سب لوگوں نے طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا, اور آپ بادشاہ بن گئے. نہ صرف آپ نے انتظامی ملک کے انتظام سنبھالے, بلکہ بنی اسرائیل کی جو فوج کے معاملات ہیں ان کو بھی آپ نے اچھا کیا, اور فوج بھرتی کر کے قوم امالکہ سے آپ نے جہاد بھی فرمایا. تو یہ ایک ہمارے سامنے ایک بہت ہی واقعہ, انٹرسٹنگ واقعہ, اور بہت سمجھ لیں کہ اپنے اندر علم کے موتی اور درس عبرت کے موتی لیے ہوئے اپنے اندر ہے, اپنے اندر سمائے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے مال عطا کرے, جسے چاہے اللہ تعالیٰ مال نہ عطا کرے, یہ اس کی تقسیم ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو مفہوم میرے ذہن میں آیا. حضور نے فرمایا کہ جو رب تعالیٰ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر دنیا میں راضی ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عملوں پہ کل بروز قیامت راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے. جی, جب رب کا حکم آ جائے پھر کوئی ہیلا بہانہ حجت ہمیں کو تلاش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کیوں آیا. وہ رب کے حکم سے آیا, وہ بہتر جو ہے وہ تدبیر کرنے والا ہے, وہ بہتر حکمت والا ہے. تو جب رب کا حکم آ گیا, اس قوم نے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا, تو وہ قوم بھلائی میں چلی گئی. اور قرآن سے ہی ہمیں یہ واقعات میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, جس قوم نے رب کے حکم کو جھٹلایا, رب کے حکم کی خلاف ورزی کی, وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. اس واقعے سے جہاں ہمیں بہت سے اور سبق ملتے ہیں, وہاں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ رب کے حکم پر زندگی گزارنے کا ایسا ضابطہ بنا لو تاکہ رب کے حکم سے نہ پھرو. اگر رب کے حکم سے پھر گئے, دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اور ظلم اور زیادتیاں جب تم کرو گے تو پھر صرف ایک ہی چیز تمہاری مقدر بنے گی, اور وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ چیز یہ ہوگی پھر تمہیں ذلت ہی ذلت ملے گی.
جب رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گی تو رب تمہیں عزتوں سے نوازے گا. آج کے لیے اتنا ہی. کوشش کیجیے گا ہمارا یہ پیغام دوسروں تک پہنچے، قرآن کے واقعہ دوسروں تک پہنچے، دوسرے بھی اس علم سے مستفید ہو سکیں. دعاؤں میں اپنے ضرور یاد رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اگلی پروگرام میں انشاءاللہ ہم داؤد کی بادشاہت کا ذکر، ہمیں قرآن میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جہاں بادشاہت کا ذکر ملتا ہے تو ہم اس کے متعلق انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے. اگلے اگر پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. If you like this video, please give it a like and a thumbs up. Leave your comments below. Share it with your friends, your family and your children. And don't forget to subscribe to this channel. We'll see you next time. Keep watching and spread the blessings to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.